اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا۔ وکفلها اور سپرد کی زکریا کو، کلما دخل علیہا زکریا المحراب جس وقت آتے اس کے پاس زکریا محراب میں، وجد عندہا رزقا پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، قال یا مریم انا لک ھذا کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ، قالت هو من عند اللہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس۔ خلاصہ تفسیر حاصل یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچی اور وہاں کے مجادرین و عابدین سے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لائی ہوں، آپ لوگ رکھیے۔ حضرت عمران اس مسجد کے امام تھے اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ مستحق اس کے لینے کے وہ تھے۔ لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اس لیے بیت المقدس کے مجادرین و عابدین میں سے ہر شخص اس کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہیں، اس لیے بات ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہیں، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوئے۔ آخر قرآن اندازی پر اتفاق قرار پایا اور سورۃ قرآن کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری جس کا بیان آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہیں، اس لیے بات ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہیں، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوئے۔ آخر قرآن اندازی پر اتفاق قرار پایا اور سورۃ قرآن کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری جس کا بیان آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو مل گئیں اور انہوں نے بعض روایات کے مطابق ایک انا کو نوکر رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اٹھنے بیٹھنے لگیں۔ ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو کفن لگا کر جاتے، پھر آ کر کھول لیتے۔ اسی قصہ کا ذکر مختصر آگے آتا ہے، یعنی پس ان مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس اسی مکان میں جس میں ان کو رکھا تھا تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں، جب کہ مکان مکفل ہے، باہر سے کسی کے آنے جانے کا امکان نہیں۔ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ غیب ہے اسی میں سے آئیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں، جیسا اس موقع پر محض فضل سے بے مشقت عطا فرمایا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔